محترم جناب کامران عظیم صاحب کراچی، آپ کے ممنون ہیں، السلام علیکم۔ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پہ ہمیں یاد فرمایا، آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ نے نہایت مختصراً 3 سوال فرمائے۔ پہلا سوال آپ کا یہ ہے، کیا خواتین قبرستان جا سکتی ہیں؟ ہمارے علماء کا مفتاب قول یہ ہے، جس پر فتویٰ دیا جاتا وہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ قبرستان نہیں جا سکتی، البتہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر حاضری کا علماء نے استثناء کیا، اور اس کو بطور دلیل اس حدیث کو پیش کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ام المومنین، ان کے حجرے میں بعد وصال کے جب رکھے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ ان کی قبر پر جاتی۔ جب کسی نے کہا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ میرے شوہر۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، پھر کسی نے پوچھا کیا اب بھی جاتی ان کی قبر؟ فرما ان میں ایک میرے شوہر ہیں اور دوسرے میرے والد ماجد۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں جب دفنایا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ جب آتی تو نہایت برقع اور پردے میں ملبوس ہو کر آتی، چونکہ ان کے لیے نامحرم تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے ہمارے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ نبی کریم علیہ السلام کے مزار پر انوار پر خواتین کا باپردہ ہو کر آن کر سلام کہنا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزار پر سلام کہنا، صدیق اکبر پر مزار پر سلام کہنا، یہ ہمارے علماء کے نزدیک جائز، عام قبرستان میں یا اولیاء اعظام کے مزارات پر جانے کی اجازت علماء نے نہیں۔ اگرچہ اس میں علماء کے 2 قول، ایک علماء نے اس قول کو اپنایا کہ اولیاء اعظام کے مزارات پر خواتین جا سکتی، لیکن آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتوے کو مانتے، اور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس قول کو اپنایا کہ خواتین مزارات پر نہ جائیں۔ تیسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ تمام مسلمان ایک ہی طریقے اسلام کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ بات تو اپنی بڑی معقول کی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ظاہر ہمارا دین ایک، قرآن ایک ہے، خدا ایک ہے، نبی ایک، اور بقول اقبال کچھ بڑی باتیں ہوتے جو مسلمان بھی ایک، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہے آخر جہنم کے دھڑے کو بھی تو بھرنا ہے یا نہیں؟ سارے ایک ہی راستے پر ہوتے اور ایک ہی طریقے پر چلتے تو میرے عزیز جہنم کا کیا بنتا؟ پھر نبی کریم علیہ السلام کی اس ارشاد کا کیا بنتا جو ترمذی شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 طبقوں میں 73 فرقوں میں بڑھ جائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ناجی یعنی جنتی فرقہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک ناجی اور 72 جہنمی ہوں گے۔ جب پوچھا گیا کہ ناجی یعنی جنتی فرقہ کون، تو آپ نے ارشاد فرما وہ جو میرے اور میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقے پر چلے، جس کا ترجمہ ہم اہل سنت و جماعت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تسلی ہو۔